यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मैं आपकी ज़ाती ज़िंदगी में जाना नहीं चाहता हूँ. यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं, इस्लामिक भी होते हैं, गैर इस्लामिक भी होते हैं. मेरा अब भी यूट्यूबर से ये चैट हुआ था, पॉडकास्ट, बराबर ना. तो ये चीज़ है कि आप देखना चाहिए. आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूँ. आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे? टिकटॉक पे 3.7 मिलियन है. टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरफ से क्या, तो मुझे बैन नहीं कर दिया. तो एक अपने गवर्नर साहब के बेटे, मेरे बेटे, उनके बेटे ने परसों मेरी वीडियो ली, पॉडकास्ट ली, बोले वाह अब्बा 1.5 मिलियन पहुंच गया, मॉर्निंग में आउट. बोले अरे काट दिए क्यों? मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने, टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है. आप समझे ना. आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में, इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना वीगर मुस्लिम का सपोर्ट किया. आप भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी बैन कर देंगे, तो संभाल के रहना. आप समझे ना. बिल्कुल. अच्छा, मैं इससे टिकटॉक से मैं हुई नहीं. आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं. 1.5 लाख होने वाले हैं. मेरे अब भी 24 मिलियन हुए 2 दिन में. माशाल्लाह. 24 मिलियन. तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं क्या? नहीं, बिल्कुल है. आपके यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे 265K. 265. माशाल्लाह, मेरे 4 मिलियन अब भी हो गए 2 दिन पहले. माशाल्लाह. मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूं ना. तो मेरा पेशा है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तकरीर इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टुवर्ड्स अल्लाह. बराबर कि नहीं? अभी आपका यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का मौजू क्या है? इन्फ्लुएंसिंग टुवर्ड्स ब्लॉगिंग. लेकिन व्लॉगिंग के बीच में कोशिश करता हूं कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूं कुछ माशाल्लाह. लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना. बिल्कुल. मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया. तो ये तो है ना, अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ. भले आपका जो फॉलोअर्स आधे भी हो जाएंगे, 10% जो मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो. मे भी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे. आपकी जो आपको पैसा मिलता है कब यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है. मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं. मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा. अरे भाई, मुझे जन्नत जाने का है. $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा. मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है. आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी. अरे क्यों मुझे जहन्नम में जा रहे भाई? मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन. कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती. मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया. नो ब्लॉगिंग, ओनली लॉगिंग टुवर्ड्स अल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह. और जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है, तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है. यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो. आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे. लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना? कर सकते क्या? नहीं कर सकते. अपने माशरे में पीडोफिलिया फैलेगा इसके वजह से. आप समझ रहे ना? हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं. कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम. कमाना तो छोड़ दो, मैं कमा सकता हूं. 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना? मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में. मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000 $50,000 पर मंथ कमाते. थंबनेल पे क्या डालते? फोटो डाल देते लड़की का. मेरे इसके पर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन. मैं सवाब कमाऊंगा ना, वो क्या कमाएगा? पैसा और नर्क. मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे.
मैं अगर हिट करूंगा ना उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं? मैं बोलता हूं नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक, ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है? गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता, समझे ना? मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन, शैडो बैन पता है आपको ना? शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो। मैं रील्स करता हूं, मेरा वीडियो पहले 100,000 1 मिलियन, अभी 2,000 3,000, अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं, मैं तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है। किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह के तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह के तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाअल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर तो, और अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा, जो रिस्क है आपके इसमें आएगा, कौन निकाल नहीं सकता है? अल्लाह देखता है हराम का रिस्क है हलाल का रिस्क। आप समझते हैं कि आप ऐड बंद कर जाएंगी तो रिस्क बंद हो जाएंगी, ऐड बंद करो रिस्क डबल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। आप बोले आप मुझसे इन्फ्लुएंस हुए, बिल्कुल सही, टोटल इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अगर टोटल इन्फ्लुएंस होते थे तो इंशाअल्लाह आप डॉक्टर इसरार अहमद से इन्फ्लुएंस थे। आप अगर डॉक्टर इसरार अहमद को बोलेंगे ब्लॉगिंग कर रहा हूं, खुश होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। येट अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको अजर दे, आप अच्छा काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। खाली थोड़ा ट्विस्ट लेके आइए। तो जिसने मेरा पॉडकास्ट किया, जो भी किया है, मैं उसको भी हिदायत दी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने भी नया चैनल इस्तेमाल किया, अच्छी बात है, करो भाई। एक दिन में 1.2 मिलियन, एक दिन में कितना? 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन व्यूअर। मेरे बेटे ट्रैक कर रहे थे, 2 दिन में 2 मिलियन। अब भी पॉडकास्ट लिया, मलेशिया आए थे मेरे पास लेने के लिए। हाँ लो भाई, चलो भाई, पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 मिलियन के ऊपर हो गया एक हफ्ते में, एक दिन में 1.2 मिलियन। जी मैंने वो वीडियो देखी है। अच्छी है क्या? अच्छा लेवल, 1.2 मिलियन एक दिन में, 24 घंटे से कम। अच्छा है कि नहीं? मैंने खुद यही सोचा था कि आपका अकाउंट जो है शैडो बैन है, क्योंकि दूसरों को इतने व्यूज मिल रहे हैं, आपको उतने। हाँ नहीं, मेरा चैनल बैंड है, मैं नहीं बैंड हूँ। टिकटॉक पे मैं बैंड हूँ, टिकटॉक पे पूरा बैंड, क्योंकि मैं, मेरे भाई जो है ना चाइना में, मेरे लिए दिल उनका है। टिकटॉक बैन करेगा क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह मुझे बैन नहीं करना चाहिए, बराबर ना? बराबर। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ हमारे देश के, मुसलमान देश के, जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते विगर मुस्लिम के बारे में, हमको पता ही नहीं। अरे कैसा पता नहीं? आप अगर मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपसे पूछा जाता है विगर मुस्लिम के बारे में, आपको बोलता पता ही नहीं। क्या हो गया हमारे माशरे को? अगर हमारे भाई विगर मुस्लिम, उन पे जुल्म हो रहा है, आप बोलते पता ही नहीं। जब मैं डंकी की चोट पे उनको सपोर्ट किया मलेशिया में, टिकटॉक पे बैन नहीं करते किसको, पता है ना? जाकिर नाइक को। तो मेरा गर्व से, अच्छा माशाअल्लाह, शैतान ने मुझे बैन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां के दरवाजे बंद तो यहाँ के दरवाजे खुले। अल्लाह ताला टेस्ट करता है आपको, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, आपकी इम्तिहान लेता है। भाई मैं टेस्ट करूंगा आपको क्या करने का। अल्लाह सेंटर्ड बनो, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आओ, अल्लाह इन्फ्लुएंसर बनो, इंशाअल्लाह दुनिया में फायदा होगा कि नहीं होगा, आखिरत में तो आपकी जन्नत कंफर्म। थैंक यू सो मच। अगर YouTube चैनल की वीडियो में बेपर्दा ख़वातीन की वीडियोस और क्या लिखा हुआ है, तखरीब किस्म के मवाद पर मुश्तमिल हों, तो क्या ऐसे चैनल की कमाई जायज़ होगी? 20 दफ़ा ये मसला मैं बता चुका हूँ कि YouTube जो आपको पैसे देता है, जो मोनेटाइजेशन पे जो ऐड चलाता है, वो लड़कियां नचाने के पैसे नहीं देता, किसी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने का के पैसे देता है वो। समझ रहे हो? अगर इश्तिहार ही लड़कियां नचाने का है, किसी फिल्म का इश्तिहार चला रहे हैं, शराब का इश्तिहार चला रहे हैं, उसकी अर्निंग हराम है, क्योंकि नाजायज चीज को प्रोमोट करना
آپ چینل دیا کیے ہوں کہ شراب کا اشتہار چلانے کے لیے, فلموں کا اشتہار, طوائفوں کے ناچ دکھانے کے لیے, تو ناجائز چیز ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک یہ ہو رہا ہے کہ پروموٹ کسی جائز چیز کو کیا جا رہا ہے, اس کا طریقہ غلط ہے. جیسے آپ اپنی دکان میں کسی لڑکی کو بٹھا دو موبائل بیچنے کے لیے, تو لوگ اس دکان میں زیادہ جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ ابے اپنی موبائل کی شاپ میں داڑھی مونچھوں والا بغلیں والے بڑی بھی ہوں, اس کو بٹھا دو. آپ داڑھی بھی ہو, مونچھیں بھی خوب اسپیڈ سے بڑھ رہی ہو, پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہو, وہی موبائل وہ بیچ رہا ہے. اور دوسری دکان میں آپ بٹھا دیں کسی حسینہ کو بٹھا دیں جو بے پردہ بھی ہو, سمجھ رہے ہو؟ اب لوگ اس کے چکر میں کدھر کو جائیں گے؟ کون سا موبائل زیادہ بکے گا؟ لیکن کسی نے حسینہ بٹھائی اس چکر میں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی وہاں سے آئی فون خریدے گا تو کیا اس آئی فون کی آمدن کو حرام کہا جائے گا؟ بھائی وہاں بھی آئی فون کے پیسے لے رہا تھا, یہاں بھی کس کے پیسے لے رہا ہے؟ آئی فون بک رہا ہے, تو آئی فون کی قیمت حرام نہیں ہوگی. یہ عمل حرام ہے کہ تو کمبخت تو نے لڑکی اس نیت سے کیوں بٹھائی ہے اور ایسے بےہودہ ڈریسنگ میں کیوں بٹھائی ہے کہ سارے اس ڈریسنگ کے چکر میں ادھر کو آ رہے ہیں. یہ عمل حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن آمدن نہ اس کی حرام ہے اور نہ اس کی, کیونکہ آمدن لڑکی دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے. جو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے آئی فون کے بدلے میں مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی ہم کہتے ہیں نا باقاعدہ پراپر جب تک کوئی عالم مفتی نہ بناؤ وہ مسائل بتانے کا اہل نہیں ہے. آمدن جس چیز کی آ رہی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کو جب آپ نے اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دے دیا تو وہ دینا ایگریمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ لڑکیاں نچوانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں. وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, جس میں شیمپو کی کمپنی بھی ہے, صابن کی کمپنی بھی ہے, خوشبو کی کمپنیاں بھی ہیں, بہت سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ایڈ کو دکھانے کے تاکہ آپ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پبلش کرنے کا ذریعہ بنے, اس مارکیٹنگ کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کو. اب اس مارکیٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے. وہ کیا ہے کہ کمپنیاں جو ایڈ بناتی ہیں اس میں لڑکیاں دکھاتی ہیں تاکہ لڑکی کے چکر میں لوگ آئیں اور شیمپو دیکھ لیں اس بہانے. تو یہ اشتہار بنانا ناجائز عمل ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ارننگ اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی گوگل لے رہا ہے اور اسی میں سے آپ کو بھی کمیشن دے رہا ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ حرام نہیں ہے لیکن لڑکیاں دکھانے کا گناہ تو مل رہا ہے نا. اس مسئلے کو اب اچھی طرح سمجھیں. اگر دکان آپ کی ہے اور آپ نے خود وہاں لا کے موبائل بیچنے کے لیے لڑکی بٹھا دی ہے تو موبائل کی آمدن تو حلال ہوگی, لڑکی بٹھانے کا گناہ آپ کو ہوگا. لیکن اگر آپ نے دکان رینٹ پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی آئی فون بیچو اس میں, اور جس کو رینٹ پہ دی ہے اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی لا کے بٹھا دی, تو پھر یہ اس کا گناہ ہے, یہ آپ کے سر پہ نہیں آئے گا. تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو کرائے کا گھر دیا رہنے کے لیے, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا اس سے. بھائی آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے, لڑکیاں نچا کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, یہ اشتہار بنانا بھی ناجائز ہے, اور گوگل کا اس کو آپ کے چینل پہ چلانا بھی کیا ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ کو گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ آپ کے کہنے سے نہ گوگل چلا رہا ہے نہ وہ کمپنی اشتہار آپ کے کہنے سے بنا رہی ہے. آپ نے جو اس کو دیا ہے بیسک جس کام کے لیے دیا وہ کام کیا ہے بھائی, کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا. یہ کام بذات خود جائز ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان شراب کے لیے نہیں دی ہے, آئی فون بیچنے کے لیے دی ہے, ایک حلال کام کے لیے دی ہے. اب حلال کام وہ کر رہا ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہے, تو اس میں دکان کا مالک بھی گنہگار نہیں ہے, نہ وہ گنہگار ہے جس نے آئی فون اس کو بیچنے کے لیے دیا. گنہگار وہ ہے جو بیچنے کے لیے خود سے یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا کہ حلال ہے حرام ہے. آج کل جس کم وقت کو کچھ بھی نہیں آتا نا وہ مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اشتہارات ناجائز بھی چلا دیتا ہے گوگل. شراب کا اشتہار چلا دیا, سودی بینک کا اشتہار چلا دیا, اس کو پروموٹ, تو یہ تو پروموشن ہی حرام ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حلال میں کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ نے آئی فون بیچنے کے لیے دکان دی تھی لیکن اس میں شراب بھی بیچ رہا ہے, وہ شراب بھی بیچ رہا ہے, آپ کی پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے. تو پھر کیا کہا جائے گا بھائی, اس میں تو چونکہ مکس سارے کام ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کو احتیاطاً
یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں. اس میں بھی اگر زیادہ ڈیپ میں جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی واجب نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے دی نہیں ہے اس کو, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ چیزوں کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے. تو باقاعدہ ہر اشتہار چلانے کا کرائے پہ دکان تو آپ نے دے دی نا ایک دفعہ, یہاں تو ہر جب بھی کوئی چیز بکے گی اس کا کمیشن آپ کو دیا جائے گا. تو اگر شراب بک رہی ہے اس کا کمیشن تو پھر وہ تو حرام ہے. تو یوٹیوب پہ جب ناجائز آپ کا ایڈ چلے گا تو وہ آپ کی ارننگ میں حرام شامل ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی یوٹیوب کی ارننگ آئے تو اس میں چند فیصد, کوئی کہتا ہے 5%, کوئی کہتا ہے 10%, کوئی کہتا ہے 2.5%, تو ایک لم سم اندازے سے کم از کم 5% صدقہ کر دیا کریں اس میں. پھر بھی اگر یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر آئے ہوئے نا جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہو نا تو پھر تمیز سے حرام کہو, دوغلی پالیسی اختیار مت کرو, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا اس کی چائے پینا بھی حرام ہے. پھر سمجھ رہے ہو, پھر یہ نہیں بولو کہ یہ مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں, پھر جتنے ولاگر ہیں سب حرام کھا رہے ہیں. یہ کمبخت وہاں ایک لفظ نہیں بولیں گے, ان کے ہدیے بھی لیں گے, ان کے گفٹ بھی لیں گے, ان کو ساری ٹھڑک مولویوں سے, اور پھر اپنے چینل بھی مونیٹائز کرا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے اپنے لیے یہ حلال ہونے کا فتویٰ دیا, حالانکہ ہمارا جب چینل بھی نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال قرار دیا, جب ہم چینل بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا ہم نے. کیونکہ مفتی جب کسی چیز پہ بحث کرتا ہے نا تو اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے, وہ اس کے ہر چیز کو اس کا مقام دے گا. اگر اس کو حرام کہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, ٹی وی میں جتنے اینکرز ہیں سب کی تنخواہیں کیا ہیں, پھر حرام ہے. کیونکہ ٹی وی اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ اشتہار کے بدلے میں جو آمدن آتی ہے اس کے دیتا ہے. تو ٹی وی میں کتنے اشتہار ہیں جن میں شیمپو کی بوتل پکڑ کے داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں. وہاں بھی ہم یہی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی جو ٹی وی کو پیسے مل رہے ہیں نا وہ لڑکی دکھانے کے نہیں مل رہے, بیسک چیز کیا ہے, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں. وہ ایک غلط عمل ہے اس میں لڑکیوں کا آنا. تو پھر جتنے ٹی وی سے منسلکہ جتنے بھی جو نیوز چینل میں جو خبریں پڑھنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی پھر حرام ہے, ان کے کمیشن بھی حرام ہو جائے گا. لیکن وہاں یہ سب کیا کرتے ہیں, چپ. صرف ایک مفتی طارق مسعود ملا ہوا ان کو کیا بھائی یہ ان کے آمدن حرام ہے ان کے. تو بھائی تم ایک جگہ ٹکو نا, کسی ایک دھاوے پر کیا ہے ٹکو, پھر بولو جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ سب کی آمدن کیا ہے, حرام ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں مجھے تو اپنے چینل کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, نہ کی پتا ہے, پاسورڈ تک نہیں پتا. میرا سارا چینل کسی اور کے کنٹرول میں ہے, سمجھ رہے ہو, نہ آمدن کا پتا ہے. اور یہ جو میں ولاگنگ کر رہا ہوں اس کا تو 1 روپیہ بھی اب تک نہیں مجھے ملا ہے. یہ ہے کیا, کتنے آ رہے ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ہماری اگر لالچ ہوتی نا تو ہم پہلے اس کو چینل بنا کے مونیٹائز کرتے, پھر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے. ہمیں چونکہ اس کا تھا ہی نہیں تو ہم نے پہلے اس پہ تحقیق کی ہے, پبلک کو دیکھا ہے کہ یار عوام کو وہ چیز دو جس میں عوام کی سہولت ہو, پھر ان کو ہم نے فتویٰ دیا ہے. اس چینل تو ہمارا بہت بعد میں بنا ہے اور مونیٹائزیشن تو اور بعد میں ہوئی ہے. اب جو ایڈ آ رہے ہیں تلاوت کے دوران اس کو اسکپ کر دو بھائی, نہیں سنو اس کو. اب گوگل ہم سے پوچھ کے تو نہیں ایڈ چلا رہا نا, یا جو کمپنی ایڈ بنا رہی ہے ہم سے پوچھ کے تو نہیں, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھو جب خود مشکل میں آتے ہو نا تو پھر سب ان اسکالر کی نظر میں جائز ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن کو ناجائز ہے نا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں پڑھنا جائز ہے وہاں جا کے. کیوں جائز ہے بھائی, وہ آپ کے اختیار میں نہیں, آپ سے پوچھ کے تھوڑی لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھائے. اب ہم کہیں کہ حرام ہے تو تعلیم کے دروازے ہی بند کر دو, اس کا مطلب پھر پکوڑے بیچے گا وہ بیٹھ کے, ٹماٹر ہی بیچے گا. تو جو ناجائز کام آپ خود کر رہے ہو اس میں تو کہا جائے گا, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس میں لوگوں پر روزی کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے. سفر میں آپ جہازوں میں ہوتے ہوئے ایئر ہوسٹس آتی ہے آپ کے اکرام کے لیے, کوئی اسکالر کہے گا کہ سفر میں جہاز میں سفر ہی حرام ہے کیونکہ ایئر ہوسٹس آ رہی ہے جو کہ ناجائز ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ کے آ رہی ہے کیا, وہ کیا خیال ہے؟ تو وہ ان کے سسٹم کا حصہ ہے جو ہم تو سفر کر رہے ہیں نا. تو ایسے ہی یوٹیوب پہ آپ ایڈ چلا رہے ہو اگر پیسے کمانے کے لیے, تو ایڈ کا جائز ہونا ضروری ہے کہ جائز چیز کا ایڈ ہو. باقی نہ وہ ہم سے پوچھ کے ایڈ بنا رہے ہیں, نہ گوگل ہم سے پوچھ کے جو ہے وہ خاص ایڈ کرے کہ بھائی وداؤٹ لڑکیوں والے میں چلاؤں گا کیونکہ یہ مفتی صاحب کا چینل ہے یا فلانے بزرگ کا چینل ہے. لڑکے جن میں صرف داڑھی والے بزرگان دین ہوں گے, تو وہ ہم سے پوچھ کے نہیں ہو رہا. اگر مجھ سے پوچھ کے ہوتا تو میں جہازوں کی ٹکٹ ایئر لائنیں بھی اپنی مرضی سے بنواتا. میں اس میں ایئر ہوسٹس کے بجائے جو ہے نا اسٹیورڈ رکھتا آپ لوگوں کو. وہ بھائی جو ہے نا چائے دینے کے لیے وہ آتے,
اور یہ مولوی صاحب دم کے لیے بھی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے, ٹھیک ہے نا, ہماری اپنی ایئر لائنیں ہوتی ہیں. تو جب نہیں ہے یوٹیوب تو ہمارا ہے نہیں, یوٹیوب کس نے بنایا ہے؟ اب یا تو ہڑتال کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے, یا انہی وسائل کو استعمال کرو, اور آپ کے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں.